میاں بھی یو کے سے سلامت. ارے ماشاء اللہ اینی اللہ خوش رکھے بھائی. وعلیکم السلام اینی. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ اینی کبھی ناغا نہیں کرتی ہے جی. جب سے کینیڈا سے آئی ہے اینی, کینیڈا سے واپس آنے کے بعد اینی نے اب تک ناغا نہیں کی جی. بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. کچھ کام نہیں آئے گا, کچھ کام نہیں آئے گا, بس یہ جو سامنے آ جاتے ہو سلام دعا کر لیتے ہو, جس کا سلام آتا ہے اس کا قلب ایسے گھوم جاتا ہے ہمارے سامنے. چہرہ تو نہیں, چہرہ تو جب تک دیکھ نہ لے اس وقت تک, لیکن قلب اس کا گھوم جاتا ہے. ہاں جس کا دیکھا ہو چہرہ اس کا چہرہ بھی سامنے آ. بس یہ سامنے آنا لمحوں کے لیے بہت کچھ ہے, اور کچھ نہیں کام آنا. لگے رہو ساری زندگی. ابلیس سے زیادہ عبادت کر سکتا ہے کوئی؟ شیطان سے زیادہ سجدے کر سکتا ہے کوئی؟ کرتے رہو عبادت پہ ناز. ہاں جی, اطاعت سے انکار کیا تھا نا, اطاعت سے انکار کیا تھا نا. اچھا کہاں پہنچا دیا اطاعت سے انکار نے؟ کہاں پہنچا دیا؟ اپنا بھی لگا لو حساب, کہاں پہنچو. معاملہ یہ ہے, اللہ کا ذکر نہیں, نفس کا تزکیہ نہیں, شرع صدر نہیں, تو کچھ بھی نہیں, تو کچھ بھی نہیں. یہی تماشے ہوئے ہیں بس آج تک, یہی تماشے ہوئے ہیں جی. یہی کیا نا بھائی, سب کے پاس ہے نا یہ چیز. کون نہیں کرتا, کون نماز نہیں پڑھتا, کون حج نہیں کرتا, کون روزے نہیں رکھتا, سب کرتے ہیں. ہے کیا حال سب کچھ کر کے؟ حال کیا ہے سب کچھ کر کے؟ جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد پھر شیطان ہے. اللہ پاک نے مرشدین حق, مرشدین حق کو امتیاز عطا کیا قرآن کریم میں. وہ نہ پاوے گا ولی مرشد, وہ نہ پاوے گا ولی مرشد جسے میں گمراہ کروں, کفل ڈال دوں, اسے نہیں ملنا. اور تم اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ذکر سے ہم نے غافل کر رکھا ہے. اطاعت اسی کی کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر, اپنے نور سے منور کر رکھا ہے, اس کی اطاعت کرنا. اور اس کی اطاعت تو وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے جس کے لیے اللہ پاک نے سورہ کہف کی آیت نمبر 17 میں فرمان جاری کر وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اوے مرشد اسے کہتے ہیں کہ جس کے سینے میں دیکھے تو, جس کے قلب کی طرف دیکھے تو رب نظر آئے, اسے مرشد کہتے ہیں. اس مرشد کی بات کی ہے قرآن کریم نے, اس مرشد کی بات کی ہے قرآن کریم نے جی. ورنہ ایک لوٹ ہے. خواجہ فرید کیا فرما رہے ہیں؟ میرا عشق بھی تو, میرا یار بھی تو, میرا کعبہ قبلہ, حج نماز, مسجد تے, قرآن بھی تو. یہ ایگزیکٹلی باتیں تو معاملات تو بہت آگے کے, لیکن ایسی بس کھولتے بھی چلے جاتے ہیں تھوڑا سا. ہمارے بہت پیارے بھائی علی بھائی نے بھی یہ فرمائش کی تھی کہ شاہ صاحب ذرا مرشدین حق کے بارے میں تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے. تو اگر کسی کو یہ بات سمجھنی ہو, کسی کو یہ بات سمجھنی ہو تو خواجہ فرید اند کر دیا, خواجہ فرید ٹیگ کر دیا. اور کبھی بھی یہ بات اس طرح سمجھ میں کسی کی بھی نہیں آ سکتی, کیونکہ کسی بھی حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ مرشد بنانا ہے, کہیں بھی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ملتا ہے کہ جس کا مرشد نہیں اس کا مرشد پھر شیطان ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. اور قرآن کریم میں بھی حوالے ملتے ہیں کہ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. واضح. اور عربی میں بھی ولیًّا مرشدہ ہی آ رہا ہے, عربی میں بھی یہی آ رہا ہے. وہ نہ پاوے گا ولی مرشد جسے میں گمراہ کرتا. تو قرآن کریم میں تو آئے ہے, موجود ہے یہ بیان, بالکل موجود ہے جی.
اگر کتاب کی طرف آپ جائیں گے تو ہم صاف لفظوں میں واضح لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں کہیں نہیں ملے گا کہ مرشد بنانا بہت ضروری ہے جی. لیکن سینے کے علم کی طرف اگر جائیں گے تو بغیر مرشد کے گزارا نہیں ہوگا. سینے کے علم کی طرف اگر جائیں گے بھئی ایک کتاب والا علم ہے, ایک سینے والا علم ہے. فضیلت تو سینے والے علم کی ہے نا. فضیلت تو اس لیے سینے والے علم کی فضیلت ہے کہ آج تک کتابیں پڑھ کے ہی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو تماشے ہو رہے ہیں دنیا میں. قتل و غارت گری, نفسا نفسی جی, لڑائی جھگڑے, اختلافات, مسلمان کو کافر کہتا ہے. کیوں ہو رہے ہیں؟ کتاب پڑھ کے نا, کتاب پڑھ کے نا. جن کے پاس سینے کا علم تھا وہ اللہ کے ولی تھے, وہ صوفیہ تھے, اولیاء تھے, عرفا اور فقراء تھے. ان میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہیں, نہیں, ان میں تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے کہیں. تم میں کیوں ہے؟ تم میں کیوں ہے؟ یہ خود ہی لکھ لیا اور خود ہی بتا دیا, نہیں جی. اپنی مرضی سے ایسا نہیں ہے کیا, حدیثوں تک میں تبدیلی کر دی, حدیثوں تک میں تبدیلی کر دی, اپنی مرضی سے گھڑ گھڑ کے حدیثیں بھی ڈال دی. قرآن کریم کی آیتوں میں تو کچھ نہیں کر سکتے تھے, ترجمے اور تفسیروں میں اپنے اپنے مطلب. آیتوں میں تو کوئی گڑبڑ زیر زبر پیش کی بھی نہیں کر سکتے, لیکن ترجمے اس نے اپنی مرضی کا ترجمہ کیا, اس نے اپنی مرضی کی تفسیر لکھی, اس نے اپنی مرضی کی. یہاں پاکستان میں 4-5 ترجمے ہیں, چھوڑو اور دوسرے ملکوں تو چھوڑو, تم پاکستان میں 4-5 ترجمے ہیں. طاہر القادری صاحب کا الگ ترجمہ ہے, جناب مودودی صاحب کا الگ ترجمہ ہے, اشرف علی تھانوی صاحب نے کچھ اور ترجمہ کیا, اعلیٰ حضرت نے کچھ اور ترجمہ کیا. جب آیت ایک ہے, قرآن ایک ہے, تو ترجمے 4-4, 6-6 کیوں ہیں؟ یہ فرقے بنے کیوں؟ اس وجہ سے تو بنے. قرآن کی جو اہم باتیں تھی قرآن کی, وہ ساری بلا دی. بلا کیوں دی؟ کہ نفس نے تمہیں جانے نہیں دیا. اس طرح نفس نے تمہیں, وہ کن کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ جب کچھ معلوم نہ ہو تو پھر کسی اہل ذکر سے پوچھنا. اہل ذکر اسی کو کہتے ہیں جس کا سینہ اللہ کے نور سے منور ہو, جس کے قلب میں اللہ کا ذکر ہو, جس کے سینے کی مخلوقیں اللہ کا ذکر کرتی ہوں, اسے کہتے ہیں اہل ذکر. اور اس کے پاس ہوتا ہے سینے کا علم. تم کتاب دیکھ کے بتاؤ گے, تم کتاب دیکھ کے بتاؤ گے, وہ عقل اسلام کے قدموں میں پہنچ کے جواب لے کے آ جائے گا, وہ علی پاک کے قدموں میں جا کے جواب لے کے آ جائے گا. جب یہاں تک پہنچ جاتی ہے بات, تو پھر ان لوگوں کو, ان فقراء کو اللہ پاک ڈیوٹی دیتا ہے, ان صوفیاء اور اولیاء کو اللہ پاک ڈیوٹیاں دیتا ہے. اللہ پاک انہیں ڈیوٹیاں دیتا ہے. نہیں تو آپ دیکھ لیں بہت بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں, سب ہمارے سر متھے کا تاج ہے. اللہ کے ذکر کا اذن دینے کی ڈیوٹی کسے ملی؟ صرف کامل ذات ولیوں کو یا سلطان الفقرا کو, ان کے پاس ہے. ورنہ جو رجال الغیب کے ڈیوٹی والے ابدال ہیں نا, 40 اور 3 کتب, 40 ابدال, یہ ڈیوٹی والے رجال الغیب کا جو عقل اسلام کا باطن میں ذاتی سرکاری محکمہ ہے, جو دنیا کے نظام کو دیکھتے ہیں اور چلاتے ہیں. 360 اللہ کے ولی, ان میں جو 40 ابدال کام کرتے ہیں اس محکمے میں, وہ 40 ابدال بھی اتنی قوت نہیں رکھتے کسی ایک کو بھی اللہ کے ذکر کا اذن دے دیں. ان کو بھی یہ قوت اللہ پاک کی بارگاہ سے نہیں ملی جی. اس سے اوپر 3 کتب ہیں رجال الغیب کے. 3 کتب کو کتنی طاقت کے صرف 2 لوگوں کو اس میں ذات کا اذن دے سکتے ہیں. غوث جو رجال الغیب کا چیف ہوتا ہے, سربراہ, فاؤنڈر تو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا. غوث سربراہ ہوتا ہے. غوث کو صرف 3 لوگوں کا اس میں ذات, 3 لوگوں کو ذکر دینے کی اجازت ہے کہ وہ 3 لوگوں کو اس میں ذات کا اذن دے کے ان کا ذکر چلا سکتا ہے. بس 3. یہ غوث ہے, یہ غوث ہے.
جو مرشدین حق جن کے لیے قرآن کریم سورہ کہف میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، وہ نہ پاوے گا ولی جس سے میں گمراہ کروں، کفل ڈال دوں گا۔ گمراہ وہی ہوتا ہے نا جس کی سماعت پر، بصارت پر، گویائی پر اللہ پاک کفل ڈال دے، خفا ہو جائے، ناراض ہو جائے، اس سے کفل ڈال دیتا ہوں۔ انہیں نہیں ملتے، انہیں نہیں ملتے۔ پھر مقدر والے جن کے مقدر میں لکھ دیتا ہے اللہ پاک، وہ ڈیوٹی والے جو فقراء ہیں وہ انہیں ملتے ہیں۔ جی کامل ذات ہیں، پتہ ہی نہیں یار، کچھ بھی نہیں پتہ کہ 72,000 کی ڈیوٹی ہے ان کے پاس، 72,000 کو اس میں ذات اللہ کے ذکر کا اذن دے سکتے ہیں۔ اب ڈیوٹی والے کون ہیں پاکستان میں بتایا، چلو آج نام بتا دیتے، پھر ہے ویڈیو میں، 1-2 ویڈیو میں ہے نا، پھر بتا دیتے۔ 8 جو کامل ذات ہیں پاکستان میں، سینکڑوں ولی ہیں، سینکڑوں دربار ہیں، سب ولی ہیں، کامل ولی بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جھوٹے ہیں، نہیں، وہ ولی ہے، اللہ کے دوست ہیں، کامل ولی بھی۔ لیکن کامل ذات کتنے ہیں؟ کامل ذات اسے کہتے ہیں جو کسی کو اللہ کے ذکر کا اذن دے کے اس کا قلب چلا دے، بحکم الہی، ہوتا سب اللہ کے حکم سے، اسے بھی جو ڈیوٹی دی ہے وہ بھی اللہ نے دی۔ سلطان باہو علیہ الرحمہ پہلے کامل ذات، لال شہباز قلندر عثمان مروندی علیہ الرحمہ دوسرے کامل ذات، سرکار بلاول شاہ نورانی علیہ الرحمہ بلوچستان خزار میں تیسرے کامل ذات، بابا فرید مسعود گنجی شکر علی رحمہ چوتھے کامل ذات، بابا عبداللہ شاہ صاحبی چھٹا میں 5ویں کامل ذات، داتا علی حجویری علیہ رحمہ 6 کامل ذات، 7ویں کامل ذات پیر کاکے شاہ پشاور میں، 8ویں کون؟ بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری، 8ویں اور بہت تگڑے، بہت طاقتور کامل ذات، سرکار لطیف شاہ کاظمی علیہ الرحمہ المعروف بری بری امام بری، سرکار بری امام، یہ 8ویں کامل ذات۔ تو یہ وہ کامل ذات ہیں 8 کہ جو آج بھی اگر چاہیں، کامل ذات سے یہ بھی ایک معنی ہیں کامل ذات کے کہ حیاتی میں جیسا اس کا فیض تھا، حیات کے بعد بھی اس کا فیض ویسا ہی ہے۔ جی کوئی ہو تو صحیح لینے والا، کسی کا سچا دل تو ہو ایسا ہے جی، جو جائے ان کے پاس اللہ کو مانگ لے، یا ان سے انہیں مانگ لے، ان سے انہیں مانگ لے تو بھی اللہ مل جائے گا۔ میرا عشق بھی تو، ایمان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ، حج نماز، منبر تے قرآن میں۔ وہ اللہ کو دیکھ کے یہ پڑھ رہا ہے، اسے اپنے مرشد کے قلب اور سینے میں اس کو اللہ نظر آ رہا ہے چمکتا ہوا ہے جی۔ اللہ کی تجلیاں، اللہ کے جلوے اسے اپنے مرشد کے قلب میں نظر آئے، تو جب اسے اللہ کے جلوے نظر آئے تو یہ زبان سے الہامی کلمات ادا ہوئے، میرا عشق بھی تو، ایمان بھی تو ہے جی۔ تمہیں تو یہی آتا ہے بس کفر کے فتوے لگانا، تحقیق تو ہے نہیں تمہارے پاس۔ تحقیق کب ہوگی؟ اگر کہیں بھی لوگ تحقیق کو ملے گا کیا؟ کیونکہ سینہ تو اللہ کے نور سے خالی ہے، سینہ تو اللہ کے نور سے خالی ہے، تحقیق کے بعد بھی ملے گا کیا؟ ایسا ہی ہے نا بھائی، یہ آپ نے سنا ہوگا نا، سب یہ کہتے ہیں نا یہ سب کچھ ہے جی قرآن میں، حدیث میں، ٹھیک ہے، سب کچھ موجود ہے، یہی کہتے ہیں۔ اشتہار کیوں کرتے ہو؟ اشتہار کیوں کرتے ہو جی؟ اگر سب کچھ موجود ہے، آپ ہی تو کہتے ہو کہ وہ جی اس مسئلے کا حل جو ہے قرآن اور حدیث میں مل نہیں رہا، اس کے لیے ہم نے یہ ہمارے چند لوگ آپس میں مل کے بیٹھے اور آپس کی ڈسکشن کے بعد ہم نے یہ اس کا حل نکالا، اسے اشتہار کہتے ہیں۔ جب سب کچھ موجود ہے قرآن اور حدیث میں، اشتہار کیوں کرتے ہو؟
چھوڑو یار جب فرمان آ گیا قرآن پاک میں، جب تمہیں کچھ معلوم نہ ہو، یعنی کوئی حل نہ ملے تمہیں اپنی کسی مشکل کا، تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اس سے پوچھ لینا جس کے پاس اللہ کا ذکر ہے، جس کے سینے میں اللہ کا ذکر ہے، جس کا سینہ اللہ کے نور سے منور ہے۔ قرآن فرما رہا ہے، قرآن تمہیں حکم دے رہا ہے، پھر اس سے پوچھنا۔ اجتہاد کا حکم کا دیا قرآن نے، اجتہاد کرو اپنے دیگر معاملات، آپس میں جو ڈسکشن ہوتی ہے، کمیٹی کے معاملات ہیں، مسجد کے معاملات ہیں، دوسرے معاملات ہیں جی، کوئی انتظام کرنا ہے، کوئی ارینج کرنا ہے، کسی عالم کی، بڑے کوئی علماء ہیں ہمارے، علماء قرآن میں ان کی آمد ہے، ان کے لیے کوئی ارینج، اس کے لیے آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے۔ یہ معاملہ اس لیے نہیں چلے گا کہ آپ ہی تو فرماتے ہیں کہ سب کچھ موجود ہے قرآن و حدیث میں، قرآن و سنت کی روشنی میں سب کچھ موجود ہے، تو پھر اجتہاد کیوں کرتے ہو؟ اب قرآن نے یہ بتا دیا کہ جب تمہیں کوئی حل نہ ملے، کوئی کچھ معلوم نہ ہو، تمہاری کسی مشکل کا حل تمہیں قرآن و حدیث میں نہ ملے، تو پھر کسی اہل ذکر سے پوچھ لینا۔ یہ ہم نے تو نہیں کہا، یہ تو قرآن نے فرمایا۔ آپ دنیا کی باتیں سن لی، یہ باتیں نہیں پتہ چلی، کوئی نہیں بتائے گا، کوئی نہیں بتائے گا، موجود حل۔ تو یہ ہے جی معاملہ، باقی اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، انصاری اللہ پاک کرم کرے گا۔ آپ جب اور اس سے آگے آئیں گے تو اور بہت کچھ کھلے گا آپ کا، اور بہت کچھ کھلے گا۔ ابھی تو ظاہر دیکھا نا، بھی آپ نے ہمیں دیکھا بس یہاں بیٹھے ہوئے انور صاحب کیمرے کے سامنے، یہ دیکھا نا آپ نے، باطن تو کچھ بھی نہیں دیکھا نا، یہ آپ نے اس سے پوچھو، صدف سے، سیالکوٹ سے، نور جہاں سے پوچھو، وہ باطن میں ملاقاتیں کر رہی ہیں، وہ خواب میں باتیں کر رہی ہیں، اور ایسی ایسی جگہیں دیکھی انہوں نے ساتھ جا کے۔ شاہ صاحب یہ کیا کیا ہم نے دیکھ لیا۔ تو انصاری آپ بھی آئیں گے وہاں تک انشاءاللہ، آپ بھی آئیں گے، بالکل آئیں گے۔ اللہ خیر کر دے گا، اچھی ذاکرہ یہاں، آپ کا ذکر بھی بہت اچھا چل رہا ہے۔ اللہ پاک اس کا خیر و اجر آپ کو عطا کرے۔ مرشد کی محبت، عقیدت بھی چھوٹی چیز نہیں ہے یار، چھوٹی چیز نہیں ہے۔ فنا فی الشیخ یہ سب سے مشکل منزل ہے، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ سے زیادہ مشکل ہے یہ منزل۔ اس منزل کے بعد ہر منزل آسان ہے، اس منزل کے بعد یہ سب سے مشکل منزل ہے۔ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ اگر نہ سمجھ میں آئے تو ہم نے بتا دیا، خواجہ فرید صاحب کی بات، چھوٹے ولی تھے جی، مقرب، اللہ پاک محبت کرتا تھا خواجہ فرید، اتنے شاندار اللہ کے ولی تھے۔ پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو جاؤ سید عبداللہ شاہ المعروف بلے شاہ سرکار سے پوچھو، وہ کیسے گزرا ہے فنا فی الشیخ کی اس منزل سے، کیسے گزرا ہو، کیا ہوتا ہے مرشد، جاؤ پوچھو بلے شاہ سے۔ فنا فی الشیخ مٹا دیا اس نے، مٹا دیا اپنے آپ کو، اپنی ایگو کا، اپنی انا کا کڑا پھوڑ دیا اس نے، یہ جانتا تھا یہ میرے نفس کی پیداوار ہے، میں نیواں، میرا مرشد اچا، میں چٹھا، میرا مرشد سچا، وہ آرائن ہے یہ سید ہے، وہ آرائن ہے یہ سید ہے، لیکن مرشدین کو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی فضیلت آپ نے عطا کر دی کہ سادات میری پشت سے ہیں اور فقراء میری روح سے ہیں، فقراء میری روح سے ہیں۔ انہی فقراء میں وہ مرشدین ہیں، کامل و اکمل و مکمل، انہی فقراء میں آتے ہیں جن کے لیے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ اور دوسرا فرمان میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوں گے، اور میری امت کے ولیوں پر بنی اسرائیل کے نبیوں کو رشک آئے گا، بنی اسرائیل کے نبیوں کو رشک آئے گا، ہیں جی، جیسے جلوے اور دیدار کے لیے
جس جلوے اور دیدار کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اولو العزم مرسل ترستے رہے. اللہ پاک میں دیکھنا چاہتا ہوں تجھے, ایک دفعہ دیکھنا چاہتا ہوں, دکھا دے میرے اللہ پاک میں کیسا ہے, بس دکھا دے, بس ایک دفعہ اللہ پاک تو کیسا ہے. بھائی لن ترانی یا موسیٰ, یہی جواب آیا تھا, لن ترانی یا موسیٰ. جی اولو العزم مرسل ہے, ایک امت ہے, ایک کتاب ہے, اولو العزم مرسل ہے. جواب کیا آ رہا ہے؟ اور میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کی شان پاک, آپ کی شان کریم تو کیا عالم ہے, کیا کہ تعین ممکن نہیں. شہنشاہ دو عالم سرور کونین جو رحمت للعالمین, 3.5 کروڑ کائنات تخلیق کی اللہ پاک نے, ہر کائنات کے لیے رحمت ہے. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین. جی کیا شان پاک ہوگی آپ کی. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کے ولیوں پر بنی اسرائیل کے نبیوں کو رشکائے گا. کیا ایسی چیز ہے, ایسی کیا چیز ہے آخر اسلام کی امت کے اولیاء اور فقراء کے بعد صوفیاء اور عرفاء کی ایسی کیا چیز ہے کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کو رشکائے. فرمان بھی میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے, ہر مسلک ہر فرقہ مانتا ہے, تسلیم, یہ بالکل صحیح مستند یہ حدیث, ایسا ہی. اب معاملہ یہ, ایسی کیا چیز ہے, ایسی کیا چیز ہے آخر اسلام کی امت کے ولیوں کے اور فقراء کے پاس. جناب ابراہیم بن ادہم, حضرت ادہم علیہ السلام رحمت اللہ علیہ رحمہ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ رحمہ, آپ فرماتے میں نے 99 مرتبہ اللہ کو دیکھا. کیا فرماتے آخر اسلام کی امت کے ولی ہیں نا, کیا فرماتے میں نے 99 مرتبہ اللہ کو دیکھا. ہو گئی. جناب امام ابو حنیفہ آپ فرماتے ہیں میں نے 70 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا خواب میں, 70 مرتبہ میں نے اللہ کو دیکھا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم ایسا شاندار ولی, آپ بھی اور آپ کے والد حضرت ادہم علیہ رحمہ بھی, دونوں باپ بیٹے بڑی شان والے. یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے مرشد نکالتا ہے اللہ پاک, اور پھر فرمان نہ پاوے گا ولی و مرشد جسے میں گمراہ کروں. دوبارہ نہ کہنا مجھ سے صراط الذین انعمت علیہم. تو جناب ادہم علیہ رحمہ کے صاحبزادے جناب ابراہیم بن ادہم علیہ رحمہ فرماتے ہیں 99 مرتبہ دیدار ہے. اور جناب ابو حنیفہ آپ فرماتے ہیں مجھے 70 مرتبہ اللہ کا دیدار ہے. جی میری امت کے ولیوں پر بنی اسرائیل کے نبیوں کو رشکائے گا. جس چیز کے لیے موسیٰ اور عیسیٰ ترستے رہے, آخر اسلام کے صدقے وہ سب کچھ اللہ پاک نے آخر اسلام کی امت کے ولیوں اور فقیروں کو عطا کر دیا. کہا تھا نا اللہ پاک کوئی ہوگا ایسا. اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہوا تھا نا, منع کر دیا تھا, تاب نہیں ہے موسیٰ, دیکھ نہیں سکو گے. ضد کی تھی تو یہ سب ہوا. کوئی دور بھی جل گیا, جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی غش کھا کے گرے بے ہوش ہو. یہ سب بات میں ضد, آپ کی ضد اللہ پاک نے چلو دیکھو. میں رسول ہو کر ایک امتی کے بعد یہ جواب آیا تھا نا اللہ پاک کوئی ہوگا جو تجھے, ہاں ایک میرا حبیب اور اس کی امت. میں رسول ہو کہ امتی کے جلوہ دے دیکھی جائے گی. جلوہ تو کیا آنا تھا, ایک تجلی آئی تھی, ایک تجلی آئی تھی. سینکڑوں مویشی مر گئے, کتنے ہی انسان مر گئے, جو 7 سردار آئے تھے, جو سارے سردار بھی مر گئے. موسیٰ غش کھا کے گرے بے ہوش ہو کر, جانے کتنے دن تک پڑے رہے. اور آخر اسلام کا فرمان
کہ میری امت کے ولیوں پر بنی اسرائیل کے نبیوں کو رشک آئے گا؟ جی کیا ایسی چیز ہے آخر اسلام کی امت کے ولیوں کے پاس دیدار الہی، کلام الہی، جی وہ کیفیات جو سمجھ میں بھی نہ آ سکے دنیا والوں کی، جی اس لیے ہم بتاتے بھی نہیں، ایسی بس اشاروں میں کہتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ تو جو مرشدین حق ہیں، یہ دو مثالیں میں نے دی ہیں، خواجہ فرید صاحب کی میرا عشق میں تو ایمان بھی، اور ادھر بلے شاہ سرکار، جی عشق بلے نو نچاوے یار تے نچنا پیندا ہے، ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، جتھے عشق پہنچاوے اتھے ایمان نو بھی خبر کائی نہ ہو۔ ایسا ہی ہے نا، یہی ایک سوال ایک دفعہ آیا بھی تھا نا، یہ سوال کہ شاہ صاحب اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، جتھے عشق پہنچاوے اتھے ایمان نو بھی خبر کائی نہ ہو۔ تو پچھلی جو لاسٹ محفل ہوئی اس میں بتایا تھا نا، سیکنڈ لاسٹ، وہ پیروں میں گھنگرو باندھ کے پاؤں کنجری بننا پہ جائے، پیروں میں گھنگرو باندھ کے اللہ تک پہنچ گیا، عالم وحدت سے اس نے دیکھ لیا اللہ کو، دیکھتے ہی وہ دیوانہ ہو گیا۔ جی تم مومن ہو کر بھی، مومن ہونے کے دعوے رکھ کر بھی کسی ولی تک نہیں پہنچ سکتے، وہ کنجری بن کے اللہ تک پہنچ گیا۔ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، جتھے عشق پہنچاوے اتھے ایمان نو بھی خبر کائی نہ ہو، اتھے ایمان نو بھی خبر کائی نہ ہو۔ وہ بلے کا عشق تھا، وہ بلے کا عشق تھا، کس سے تھا؟ اپنے مرشد سے، کیونکہ جانتا تھا بلا یہی ہے جو پہنچا سکتا ہے۔ اپنے سینے میں لیے پھرتا ہے اسے، جسے دیکھنے کی تمنا، جسے دیکھنے کی چاہت، جسے دیکھنے کی خواہش میرے دل میں کروٹیں لیتی ہیں، جسے دیکھنے کے لیے میری دھڑکنیں مچلتی ہیں اس کی یاد میں، یہی ہے جو دکھا سکتا ہے، اسے مرشد حق کہتے ہیں۔ جی کہاں آرائیں کہاں سید، عشق بلے نو نچاوے یار تے نچنا پیندا ہے۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نہ کبھی آخر اسلام کو دیکھا اور نہ کبھی آخر اسلام نے اویس قرنی کو دیکھا، نہ اویس قرنی نے کبھی آخر اسلام کا دیدار کیا اور نہ آخر اسلام نے کبھی اویس قرنی کو دیکھا۔ ایسا ہی ہے، پکی بات ہے نا۔ اویس کو اس مقام تک کس نے پہنچایا کہ اویس سے کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کیا کرو؟ اویس کس نے پہنچایا؟ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، جتھے عشق پہنچاوے اتھے ایمان نو بھی خبر کائی نہ ہو۔ یعنی میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کون سے دندان پاک شہید ہوئے؟ صحابی تو اور بہت تھے جی، کون سے دندان پاک میرے آقا، دیکھا نہیں ہے آقا کی دیدار نہیں کیا آقا کا، آخر اسلام کا دیدار نہیں ہے۔ عشق مصطفیٰ کا حال یہ ہے، عالم یہ ہے کہ جانے میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، میرے آقا کے کون سے دندان پاک شہید ہو گئے۔ پھر ایک دو نہیں، سارے توڑ لیے، پتھر اٹھا کے، زمین سے پتھر، مضبوط پتھر اٹھا کے مار مار کے اویس نے اپنے سارے دانت توڑ لیے کہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان پاک شہید ہوئے، میرے آقا کھانا کیسے کھائیں گے؟ سارے اپنے سارے دانت توڑ لیا اویس نے، اللہ پاک نے پھل اتار دیا کیلا کہ میرا اویس جیے گا کیسے، کھائے گا نہیں تو، اور دانت نہیں ہے اس کے تو وہ کھائے گا کیا، چبائے گا کیسے؟ کیلا بھی۔ کس نے پہنچایا؟ اور آخر اسلام فرما رہے ہیں کہ ذرا میرے اویس کا بھی حال احوال لے لینا،
علی اور عمر کرم جا رہا ہو جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو ذرا میرے اویس کا بھی حال احوال لے لینا. وہ کس حال میں ہے میرے اویس کا؟ میرے اویس کا بھی حال احوال لے لینا. وہ کس حال میں ہے؟ دیکھا نہیں ہے اویس کو؟ اویس نے کبھی آقا علیہ السلام کو نہیں دیکھا. اور اس سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کیا کر اویس. اور کسی سے بھی فرما سکتے تھے میرے آقا. کس نے پہنچایا اویس کو اس مقام تک, اس مرتبے تک؟ اے ایمان سلامت ہر کوئی منگے, عشق سلامت کوئی ہو. جتھے عشق پہنچاوے اتھے ایمان نو بھی خبر کائی نہ ہو, اتھے ایمان نو بھی خبر کائی نہ ہو. اس عشق نے جو بنا دیکھے اویس نے اپنے آقا حضور علیہ السلام سے کیا, اویس کو اس مقام تک اس عشق نے پہنچایا جس کے لیے سلطان باہو فرماتے ہیں, سلطان باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں, اے ایمان سلامت ہر کوئی مانگے, عشق سلامت کوئی نہیں. جتھے عشق پہنچاوے اتھے ایمان نو بھی خبر کائی نہ ہو. کس نے پہنچایا غازی عباس علمدار کو اس رتبے اور مرتبے تک؟ کس نے پہنچایا؟ عشق حسین نے. عشق علی بھی تو ہو سکتا تھا, عشق مصطفیٰ بھی تو ہو سکتا تھا. غازی عباس علمدار, میں قمر بنی ہاشم ہوں, سردار ہوں میں لشکر کا, شبیر میرا آقا ہے, میں بیٹا ہوں حیدر کا. عشق حسین نے اے ایمان سلامت ہر کوئی منگے, عشق سلامت کوئی ہو. جتھے عشق پہنچاوے اتھے ایمان نو بھی خبر کائی نہ ہو. کس نے پہنچایا اس رتبے اور مرتبے تک جناب عباس, مولا عباس علمدار کی والدہ ام البنین کو؟ کس نے پہنچایا اس رتبے اور مرتبے تک کہ آج آنکھیں بھیگ جاتی ہیں جب غازی عباس علمدار کی والدہ پاک کا نام آتا ہے, ام البنین کا. عشق حسین نے پہنچایا ام البنین کو اس رتبے اور مرتبے تک. عشق حسین نے پہنچایا جب بیٹا سوار ہو گیا گھوڑے پر اور چلتا ہے بس کربلا کا قافلہ کربلا کی طرف, تو وہ ام البنین تھی, وہ ام البنین تھی. غازی کا ہاتھ پکڑ کے فرماتی ہیں کہ عباس, اگر تیری زندگی میں میرے حسین کو کچھ ہو گیا تو عباس میں تیرا دودھ معاف نہیں کروں گی, میں تیرا دودھ معاف نہیں کروں گی. اگر تیری زندگی میں حسین کو کچھ ہو گیا. کس نے پہنچایا ام البنین کو؟ کس نے پہنچایا غازی عباس کو ان رتبوں تک, ان مراتب تک؟ عشق حسین, عشق حسین. کس نے محبان حسین کو, کس نے شہداء کربلا کو یہ منزلیں اور یہ مراتب عطا کی؟ عشق حسین. نہیں, آپ نے تو چراغ بجھا دیے تھے, آپ نے تو چراغ بجھا دیے تھے خیموں کہ میرا کسی سے کوئی شکوہ نہیں, میں کسی سے کوئی شکایت نہیں کروں گا, اگر جو مجھے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے چلا جائے. صبح شہادت ہونی ہے کربلا میں, میرے بچوں کو بھی شہید کر دیں گے. اگر تم میں سے کوئی میرا ساتھ چھوڑنا چاہے تو میں کسی سے کوئی شکایت نہیں کروں گا, جہاں تک چھوڑ کے میں چراغ بجھا دیتا ہوں چلے جاؤ. میں اپنے نانا سے تمہاری سفارش بھی کروں گا,
میں اپنے نام سفارش کروں گا تمہاری. یہاں تک تو ساتھ دیا تم نے میرے. میں چراغ بجھاتا ہوں. تم جا سکتے ہو, چلے جاؤ مجھے چھوڑ دو, یہ میرے دشمن ہیں. لیکن جب دوبارہ چراغ جلے تو محبان حسین سر جھکائے بیٹھے تھے. مولا آپ کا ساتھ تو میں نہیں چھوڑ سکتے, سر کٹیں گے, ہمارے بچے شہید ہوں گے. ہونے دیں, ہونے دیں. ہم اپنے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے روز محشر شرمندہ ہونا نہیں چاہتے. حسین آپ کا ساتھ کیسے چھوڑ, آپ کا ساتھ کیسے چھوڑ. کس نے پہنچایا انہیں ان مراتب تک, اس رتبے اور مرتبہ کس نے پہنچایا؟ وہی بان عاشقان حسین کو, عشق حسین. ایمان سلامت ہر کوئی منگے, عشق سلامت کوئی ہو. جتھے عشق پہنچا اتھے ایمان نو بھی خبر کئی نہ ہو, اتھے ایمان نو بھی خبر کئی نہ ہو. جانے کربلا میں معبودیت کس کس طرح سے بے نقاب ہوتی. اللہ پاک, اللہ پاک اپنے انوار و تجلیات کو, حسین کے صبر و ایثار کو, حسین کے معصوم بچوں کے صبر و ایثار کو کس کس طرح دنیا کے سامنے, فرش اور عرش کے سامنے کس کس طرح لاتا, کیسے کیسے ان کی رہنمائی کرتا. بہت کچھ ہے کہنے اور سننے کے لیے, بہت کچھ ہے. انتظار کرو, انتظار کرو, آنے والا ہے وہ, آنے والا ہے وہ جو حساب لے گا چادر زینب کا, جو حساب لے گا زینب کی چادر, جو حساب لے گا آنے والا ہے. فکر نہ کرو. اچھا جی بات. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر.